تو یہ 5ویں نمبر پہ چیز آتی ہے، گھر کے ماحول سے نکلیں، محلے کے ماحول سے نکلیں، رشتہ داری کے ماحول سے نکلیں، اسکول کے ماحول سے نکلیں، تو پھر ہمیں دوست ملتے ہیں۔ دوست کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم دوست بناؤ تو پہلے دیکھ بھال کر لیا کرو، دوست اچھا بنایا کرو جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے آئے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتا، جس کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آ جائے، وزاد فی اعمالکم، جس کو دیکھ کے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، تمہارے عمل کے اندر اضافہ ہو، ایسے انسان کو دوست بناؤ، ورنہ قیامت کا دن ہوگا لوگ اس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، غلط دوستی کی وجہ سے، اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میرے لیے، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، میرے برے دوست نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ تو یہ 5ویں چیز، دوست، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ برے دوست انسان کو دین سے دور کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ کام کرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ لوگ انسان کام کرتے ہیں، وہ اس کا ذمہ دارہ ہو، اس کی دکان ہو، وہ فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، جہاں بھی ہو، وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے 6 نمبر پہ، وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، دکانوں کے اندر کون سا دینی ماحول ہے؟ جگت بازی عام ہوتی ہے، وہاں پہ 2-4 اکٹھے ہو جاتے ہیں، جگت بازی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، دین کی بات ہے کوئی نہیں، کوئی دین کی بات کرے اس کو مذاق بنایا جاتا ہے، بلکہ آگے سے کہا جاتا ہے بھئی ہم نے آپ کو کام کے لیے رکھا ہے، یہاں پہ مولوی پونہ مت کریں، آپ نمازیں پڑھنے تو کہیں اور کام ڈھونڈ لو۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ نماز سے کوئی روکے، لیکن ہوتا ہے، نماز سے پڑھنے کی وجہ سے کہ تھوڑا سا آدمی لیٹ ہو جائے تب اس کو جھٹکا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ماحول کے اندر یہ 6 چیزیں شامل ہیں جہاں پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، اور یہ 6 چیزیں سب سے زیادہ ہمارے اوپر اثر انداز ہیں۔ اب جب یہ 6 چیزیں، گھر کا ماحول، رشتہ داری، محلے داری، اور تعلیمی ادارے، اور اس طرح ہمارے دوست، اور کام کرنے کی جگہ، یہ 6 کی 6 دین سے خالی ہیں، دینی تربیت سے خالی ہیں۔ دینی بات کرنا یہاں پہ منع ہے، کریں گے گھر میں کر لیں۔ اگر کوئی بیٹا باپ کے سامنے کی حدیث پڑھ دے، باپ کا عمل اس کے خلاف ہو، تو فوراً کہے گا میں تینوں جمیا، تو میں نے نہیں جمیا، تو ایڈا سیاح نہ بن، پتہ ہے میں نے مسئلے ہیں، فوراً اس کو جھڑک کے بند کر دیا جاتا اس کا منہ۔ تو جائیں تو کہاں جائیں؟ جب ان ماحول سے ہم نکلیں گے تو کیا ہمارا کردار بہتر ہوگا؟ ان ماحول میں ہم پلیں گے تو کیا ہماری تربیت اچھی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جب تک ہمارے گھروں کا ماحول سب سے پہلے وہ دین کے مطابق نہیں ہوگا، ہماری کامیابی دنیا میں تو شاید ہو جائے، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ نہ ہم نے اپنے بچے کو دین سکھایا، نہ اخلاق سکھایا، نہ ہم نے اس کو دنیا سکھائی، نہ آخرت سکھلائی، نہ ہم نے اس کو قرآن سکھایا، نہ حدیث سکھلائی۔ کیا سکھلایا؟ ایک ہی کام سکھلایا، پیسے کیسے کمانے۔ اور یہ میں بات اکثر ہر جمعے میں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا سارا جتنی محنت کوشش وہ ہے اسی بات پہ کہ بڑا ہوگا پیسے کیسے کمائے گا، کون سا بزنس کرے گا، کون سا کام کرے گا۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے بڑا ہوگا تو یہ امام بنے گا، یہ خطبہ دینے والا بنے گا، یہ نمازیں پڑھانے والے بنے گا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سوچتے ہوتے تو ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ یہاں پہ حافظ قاری بیٹھے ہوتے۔ ویسے تو ہمیں بڑی محبت ہے علماء سے، مولوی صاحب تہاڈی بڑی عزت ہے جی، تہاڈا بڑا مقام ہے جی، تہاڈی عزت ساڈے ابے نالوں بھی زیادہ ہے، کرتے رہے ایسی باتیں، تہاڈا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن اپنا بیٹا ایک بھی حافظ نہیں بنا، ایک بھی قاری نہیں بنا، ایک بھی عالم دین نہیں بنا، سارے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، عالم دین نہیں بنا، محبت کہاں ہے؟ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو بھائی اپنے آپ کو کہ عالم دین سے محبت ہے، قاری قرآن سے محبت ہے۔ کہاں ہے محبت؟ نہ خود قرآن سیکھا، نہ اولاد کو سکھلایا، نہ بہن بھائیوں کو سکھلایا، محبت کہاں پہ ہے؟ جھوٹی محبت، محبت کا خالی دعویٰ ہی ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر وہ حقیقی محبت ہوتی تو پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی حافظ اور قاری ہوتے، دین کے امام ہوتے، دین کے عالم ہوتے۔
ہاں پروفیسر بھی ساتھ ہوتے، انجینئر بھی ہوتے، جج بھی ہوتے، وکیل بھی ہوتے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا، لیکن ہم نے الٹ کام کیا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کام چلانے چاہیے تھے، ہم نے ان کاموں کے ساتھ بھی دین کو نہیں چلایا۔ چلو ان کاموں کے ساتھ ہی دین رکھ لیتے، وہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن ہم پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اس کو انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بعد میں بنائیں گے، پھر اس کو جج بنائیں گے، پھر وکیل بنائیں گے۔ ہم نے الٹ کیا، ہم نے کہا پہلے ڈاکٹر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بزنس مین بنائیں گے، دکاندار بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، وقت ملا تو نادر پڑھا دیں گے۔ یہ ہے ہماری محبت۔ اب مجھے آپ خود ہی بتائیں، وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شہبازی؟ جو شہین گتوں کے اندر پلا ہو وہ شہبازی کا کچھ جانتا ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وہ گتوں کے درمیان پلا ہے، اسے کیا پتا ہے شہبازی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایسے حالات ہوں گے، وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کرگزوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شہبازی؟ پھر کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ وہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی۔ جب ہم دین کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو اولادیں ہیں، وہ دین سے دور ہوں گی، وہ دین کے کارواں سے ٹوٹ جائیں گی، وہ حرم سے دور بھاگیں گی، انہیں مسجد سے نفرت ہوگی، مسجد سے محبت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے بڑوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں تھا، وہ جوش ہی نہیں تھا، وہ اس کے اندر وہ جو ہونا چاہیے تھا ایک دین کی محبت، لگن، شوق، وہ بڑوں کے اندر نہیں تھا، تو بچوں کے اندر کیسے آتا؟ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا ماحول، اور یہ ماحول کے اندر 6 چیزیں ہیں جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ان 6 کے اندر آپ خود چیک کر لیں دین کی بات کتنی ہے، تربیت کی بات کتنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات آتی ہے وہ ہے خواہشات کے پیچھے چلنا، جو انسان کو دین سے دور کرتی ہے۔ اب یہ 6 قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر دین یا دینی تربیت نہیں ہے تو خواہشات ہی بڑھیں گی۔ جب کہ بندہ فصل لگائے، زمین کو نرم کرے، اس کے اندر بیج لگائے، پھر اس کو پانی دے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، اب وہ فصل بڑی ہو رہی ہے، ساتھ میں گند بھی بڑا ہو رہا ہے، اس کے اندر فضول قسم کی جڑی بوٹیاں بھی اگ رہی ہیں۔ اگر اس کے اندر کھاد سپرے نہیں ڈالیں گے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو یہی حالت کچھ ہماری ہے کہ ہم نے بچوں کو بچپن کے اندر وہ کلمہ تو پڑھا دیا، ناظرہ بھی پڑھا دیا، اب اس کے بعد ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ تو نے ترجمہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، سیکھنا ہے، نہیں سیکھنا، تمہاری مرضی۔ بلکہ ماں باپ تو یہ کہتے ہیں جی بچے جوان ہو رہے ہیں جی، 12-13 سال کا ہوگا، میں نے اس کو بڑا کہا ہے، وہ بات مانتا نہیں جی،